بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ای الاعمال افضل؟ قال الصلاۃ لوقتها ثم ای؟ قال بر الوالدین۔ وہی کل والی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن مسعود نے پوچھا کہ حضرت سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ عرض کیا اللہ کے رسول اس کے بعد سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ تو پیغمبر کریم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا۔ تیسری بات جہاد کی، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گی۔ تو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنے کے بعد سب سے افضل ترین عمل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ، خیرات، روزہ وغیرہ، حج، ان سب سے زیادہ فضیلت والا عمل یہ ہے کہ آدمی ابو امی کا دل خوش کرے، والدین کا دل خوش کرنا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بندہ آیا، آ کر کے اس نے کہا کہ حضرت میں اور میرا ابو ہم ساتھ رہتے ہیں، ابو نے میری شادی بھی کروائی، لیکن ابھی ابو بولتا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو، ابھی میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا حضرت ابو درداء، انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ ماں باپ کی نافرمانی کر، میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ بیوی کو طلاق دے دو، لیکن آپ کو میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، ابھی آپ کی مرضی ہے کہ جنت کے دروازے کو اپنے لیے کھول دو یا بند کر دو۔ اگر بات نہ مانی تو سمجھو کہ دروازہ بند کر دیا، بات مان لی کہ تو سمجھو کہ دروازہ اپنے لیے کھلا رکھا۔ تو ماں باپ کا اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید ہے کہ ان کا خیال کرو۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہما جنتک او نارک، امی ابو یا تو تیرے لیے جنت ہیں یا جہنم ہیں، اگر ان کو خوش کیا تو وہ تیرے لیے جنت ہیں، اگر ان کو دکھ دیا تو وہ تیرے لیے جہنم ہے۔ بھلے ماں باپ نافرمان ہوں، بھلے ماں باپ آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں، اس کے باوجود ان کا ادب احترام کرنا لازم ہے۔ آپ ان سے پیار میں بات کر رہے ہیں، ابو تھپڑ مار رہا ہے، برداشت کرنا ہوگا، محبت سے برداشت کرنا ہوگا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ جو مسلمان ہو گئے تو ماں سکھ تھی، بڑی گالیاں بکتی تھی، بہت ان کو سختی کرتی تھی۔ ایک موقع پر استاد مولانا عبید اللہ سندھی خود پڑھا رہے ہیں، بہت سارے طلباء سامنے پڑھ رہے ہیں، اور ماں کو غصہ آیا، گھر سے دوڑی باہر آئی، آ کر کے پوچھا کہاں ہے؟ پتہ لگا وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں سے گالیاں بکتی بکتی اپنے بیٹے کی طرف آ رہی تھی۔ لوگوں نے منع کیا دور ہو جاؤ، یہ لڑکے تجھے ماریں گے، شاگرد ماریں گے، یہ اچھا تھوڑی ہے تو شاگردوں کے سامنے جا کر کے اس کی بے عزتی کریں۔ تو اس نے کوئی بات مانی نہیں، آئی، آ کر کے بیٹے کو تھپڑ ماری، جتی ماری۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی نے جتی جیسے اس کی گر گئی تو خود اٹھا کر کے پھر واپس امی کو دی کہ امی اپنا دل خوش کرنا ہے بھلے کر لو۔ تو ماں باپ ظلم کرے، ناجائز کرے، پھر بھی اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ بولے کہ ابو نے غلط کیا ہے، نہ اس کے سامنے منہ خراب کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی کے سامنے شکایت کرنے کی اجازت ہے کہ ابو ایسا غلط کر رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ حدیث شریف میں واقعہ آتا ہے کہ ایک بندہ تھا سکرات میں، مرنے کے قریب، اور اس کی بیوی اسی کے سامنے آہستہ آہستہ پڑھ رہی تھی، پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تلقین کا حکم ہے، تو وہ پڑھ نہیں سکتا تھا۔ آخر اس نے بولا کہ میری زبان پر یہ کلمہ آ نہیں رہا۔ تو عورت جلدی دوڑی پیغمبر کریم کی خدمت میں، اللہ کے رسول میرا شوہر بڑا نیک آدمی، زندگی بھر آپ کے ساتھ رہا ہے، اور ابھی مرنے کا ٹائم ہے، اس بیچارے کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا۔
حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس تشریف لائے اور ان کو فرمایا آرام سے اس کے سامنے، پہلے خود پڑھا لا الہ الا اللہ، پھر اس کو حکم کیا کہ پڑھ، اس نے پھر وہی جواب دیا اللہ کے رسول میری زبان پہ آ نہیں رہا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس کے ماں یا باپ زندہ ہیں؟ تو بیوی نے بتایا ہاں اس کی امی زندہ ہے۔ تو اس نے بولا کہ اس کو بلاؤ، ماں کو بلایا تو بتایا کہ اماں تو اس سے ناراض ہے؟ بولا ہاں ناراض ہوں، بد اخلاق ہے، میری بات نہیں مانتا، میرا ادب نہیں کرتا۔ اماں تو اس کو معاف کر دے، نہیں تو پھر یہ جائے گا آگ میں۔ نہیں نہیں میرا دل مطمئن نہیں، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ پیغمبر کریم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تو اگر معاف نہیں کرتی تو جہنم کی آگ میں جا کر کے جلے گا، ابھی میں اس کو آگ میں جلا دوں اچھا ہے؟ تو پھر وہ اس کو ہوش آیا، نہیں نہیں آگ میں جلتا تھوڑی بیٹے کو برداشت کر سکتی ہوں۔ بولا اگر تو معاف نہیں کرتی تو ابھی سیدھا جائے گا جہنم میں۔ پھر اس نے معاف کیا، پھر اس کے زبان پر کلمہ آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ احادیث مبارکہ میں کتنا حکم دیا گیا ہے اور ہمارے ہاں کیا حال ہے۔ آپ اپنی اس کے اندر بڑا قصور ماں باپ کا بھی ہے۔ آپ اپنے اولاد کو انگریزی تو سکھاتے ہیں، اسکول کالج تو سکھاتے ہیں، مولویوں کے پاس نہیں لاتے تو اس کا اثر ہوگا نا۔ ابھی آپ اتنے سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، کتنے ساتھی اپنے بچوں کو بھی نماز پہ لائے ہیں، اس درس کو پابندی کے ساتھ سنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ تو ان کو کہاں سے پتہ لگا کہ یہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں؟ تو مجرم تو باپ بھی ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور ٹائم پر بتاؤں گا کہ اولاد کے کیا حق ہیں۔ آج جو حدیث مبارکہ میں بات آ گئی کہ ماں باپ کے ساتھ ادب احترام، تو اسی مناسبت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اولاد کو دین میں جوڑو تو ان کو پتہ تو لگے بیچاروں کو۔ اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو اور وہ زہر کھا جائے تو مرے گا تو پھر بھی نا۔ آپ کے بیٹے کو اگر ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ کرتا رہے گا۔ تو امی اور ابو کا ادب احترام کرو۔ ایک واقعہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ 3 بندے کہیں سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں پہاڑی راستے میں پہنچے، اچانک بڑا طوفان آیا، بارشیں آئیں، یہ چھپنے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، کوئی غار نظر آ گئی، اسی غار کے اندر تینوں چلے گئے۔ طوفان بھی تھا، بارش بھی تھی، ایک بڑی چٹان اوپر سے گرتے گرتے اسی غار کے دہانے پہ آ گئی، غار بند۔ ابھی ان کو محسوس ہوا کہ ابھی بارش ختم ہو گئی، طوفان ختم ہو گیا، کہ نکلیں، لیکن کیسے نکلیں، یہ چٹان پڑی ہوئی ہے۔ بہت کوشش کی، زور لگایا، نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر بالکل نا امید ہو گئے کہ ابھی نہ ہماری کوئی آواز سن سکتا ہے، نہ کوئی مدد کے لیے آ سکتا ہے، اگر کوئی مدد ہے تو اللہ کی طرف سے بس۔ لیکن اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے لیے اپنا کوئی زندگی کا اچھا عمل اللہ کے سامنے پیش کرو۔ تو پھر تینوں نے ایک ایک عمل پیش کیا۔ ایک نے یہ عمل پیش کیا کہ میں کسی لڑکی پر عاشق تھا، اپنی کزن کے اوپر، بہت اس کو پھسلانے کی کوشش کی، نہیں آ رہی تھی، آخر جب مجبور ہوئی اور پیسوں کے لالچ میں آ کر کے وہ تیار ہو گئی، جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے بولا کہ اللہ کا خوف نہیں کرتا؟ یا اللہ اسی ٹائم پر کوئی میرے لیے رکاوٹ نہیں تھی، اگر اس لڑکی کو چھوڑا تھا، اپنی خواہش کو توڑا تھا تو صرف تیری رضا کے لیے، تیرے خوف کی وجہ سے، اس وجہ سے اسی عمل کے صدقے ہماری یہ مصیبت ٹال دے۔ تو باقاعدہ دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی۔ دوسرے نے بولا کہ اللہ میرے پاس کسی کی امانت کے پیسے تھے، کوئی مزدوری وغیرہ کرائی تھی، اس نے پیسے لیے نہیں اور چلا گیا، اس کی امانت تھی میرے پاس، میں نے اسی امانت کو استعمال کیا، کاروبار میں لگایا، اسی سے کاروبار بڑھتا گیا کہ سینکڑوں بکریاں، گائے، بیل، اونٹ، یہ جانور میرے پاس اسی کے پیسوں سے کاروبار بڑھ گیا۔ پھر جب سالوں کے بعد وہ آیا میرے پاس کہ بھائی میری امانت ہے تیرے پاس، مجھے دے دے، تو یا اللہ میں نے سارا کا سارا مال جانور اس کے حوالے کیے۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے بولا کہ بھائی یہ سارا جو کچھ میں نے کمایا ہے تیرے پیسے سے کمایا ہے، اس وجہ سے تو لے جا۔ یا اللہ اس کو بھی پتہ نہیں تھا، وہ لینا بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن تیری رضا کے لیے میں نے یہ کیا تھا، یا اللہ اس عمل کے بدلے ہمارے لیے یہ آسانی کر۔ تو وہ پھر اور بھی چٹان اوپر ہو گئی، لیکن ابھی تک نکلنا ممکن نہیں تھا۔ تو پھر ایک بندے نے یہ دعا کی کہ اللہ
میں جب بھی گھر میں آتا تھا تو جب تک امی ابو کو کھلاتا پلاتا نہیں تھا، دودھ نہیں پلاتا تھا، تب تک میں بچوں کو بیوی کو نہیں کھلاتا، کھانے کو دیتا تھا، پینے کو دیتا تھا۔ یا اللہ ایک مرتبہ میں آیا تھا، تجھے پتہ ہے کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی، ابو جی سو گئے تھے، ابھی بیوی بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں دے دو اور میں ان کو نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بولا نہیں، پہلے ابو کو چھوڑ کر کے میں اولاد کی طرف پہلے کیسے بڑھوں۔ آخر میں ابو کے انتظار میں کھڑا رہا۔ جب ابو کی آنکھ کھلی، پہلے ابو کو میں نے دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا۔ یا اللہ یہ جو کچھ عمل کیا تھا تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیرے حکم کی وجہ سے کیا تھا، اسی عمل کے بدلے ہماری یہ مصیبت ہٹا دے۔ اور کوئی بندہ ہٹانے والی کوئی مشین وغیرہ نہیں آئی، خود بخود وہ اوپر اٹھ گیا چٹان اور یہ آسانی سے باہر نکل گئے۔ یعنی ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا دل خوش کرنا کتنا بڑا عظیم کام ہے، اس وجہ سے اس کے اندر سستی کبھی بھی نہیں کیا کریں۔ یہ تھے فضائل اور مسائل، فضائل اور دھمکیاں، تنبیہ۔ لیکن مسائل کی حد تک یہ ہے کہ ابو اگر بات کر رہا ہو تو ادب کے ساتھ سننا واجب ہے۔ اگر بات غلط کر رہا ہے تو پھر کسی موقع پر اس کے سامنے بات رکھ دینا ادب کے ساتھ، ابو ایسا نہیں ایسا، لیکن اسی ٹائم پر ناراضگی کا اظہار کرنا حرام ہے۔ آپ جہاں کہیں بیٹھے ہیں، اگر ابو آ گیا تو فوری طور پر اس کے احترام کے لیے مسکرانا یا اٹھنا یا اس کے لیے جگہ بنانا، یہ اولاد کے اوپر واجب ہے۔ ابو جب بھی گھر سے باہر تھے اور گھر میں آ گئے، فوری طور پر اس کے لیے پانی لانا یا تکیہ رکھنا یا جگہ بنانا، یہ اولاد کے اوپر لازم ہے، والدین کے لیے۔ اور ابو کے سامنے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ڈانٹنا، بیوی کو، بچوں کو ڈانٹنا، اس کی اجازت نہیں ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہے۔ اور اسی طریقے یہ سارے ماں کے لیے، باپ کے لیے، دونوں کے لیے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر کریم سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول، میری اچھے رویے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا تیری ماں، پھر فرمایا تیری ماں، پھر فرمایا تیری ماں، پھر تیرا ابو۔ یعنی حالانکہ گھر کے اندر بیوی بھی ہوتی ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، بیٹی بھی ہوتی ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں اور یار دوست بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کیسے پیارے انداز سے سمجھا کہ سب سے زیادہ شفقت کا حقدار تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے۔ اور آج کیا حال ہے دیکھو۔ اچھا، ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ اگر ابو آپ کا ظالم ہے، آپ کو بولتا ہے گھر سے، بیوی بچوں سے نکل جا، تو نکل جاؤ۔ اگر ابو نے بولا گھر سے نکل جا تو نکل جاؤ، اور یہاں الٹا ہے، بیٹا باپ کو بولتا ہے نکل جاؤ، سمجھو کہ یہ تباہ ہو گیا۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دیتے ہیں۔ آپ اگر دوسروں کی عورتوں میں ہاتھ ڈالو گے تو تمہاری عورتوں میں ہاتھ دنیا میں ہی ڈالا جائے گا، آخرت کا عذاب الگ سے ہوگا۔ آدمی مستی میں آ جاتا ہے نا، اس کے ساتھ فون پہ بات کی اور اس کو اشارہ کیا، تو نے اشارہ کیا اور تیری بیوی کو کوئی اشارہ نہ کرے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ قرضہ ہے، قرضہ۔ آپ اگر کسی عورت کو فون پہ بات کرے، تمہاری بیوی بھی یقیناً، تمہاری بیٹی بھی فون پہ بات کرے گی۔ تم اگر کسی کو آئس کریم کھلانے کے لیے لے گئے ہو، کہیں تفریح کے لیے لے گئے ہو اور تمہاری بیوی نہ جائے، تمہاری بیٹی نہ جائے، نہیں ہو سکتا۔ زنا کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دیتے ہیں، اور ماں باپ کی نافرمانی کی سزا بھی دنیا میں ہی ملتی ہے اور ہر حال میں ملتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آپ اپنے ماں باپ کی قدر کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہاری قدر کریں۔ آج اگر ابو کو آپ ڈانٹ کے بات کرتے ہو تو کل ضرور تمہارا بیٹا تمہیں ڈانٹ کے بات کرے گا، گھر سے نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ کبھی کبھی ایسی شکایتیں سننے میں بھی آتی ہیں، باپ آ کر کے بیچارے کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹے یہ کر رہے ہیں، بیٹیاں یہ کر رہی ہیں۔ کتنی بڑی ظلم کی بات ہے یار، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ
ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے رزق میں عمر میں برکت ہوتی ہے، ان کی ناراضگی کی وجہ سے یقیناً بے برکتی آئے گی نا۔ پیسہ کماؤ گے لیکن آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی، سکون آپ کا چھن جائے گا، کروڑوں روپے کے آپ مالک ہو لیکن سکون نہیں ہوگا، نیند نہیں آئے گی۔ ابھی آپ اندازہ کریں، ایک آدمی بالکل غریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس گزارا کر رہا ہے کھانے پینے کا، اور جیسے ہی گھر میں آتا ہے بچہ ابو ابو، بیٹی ابو ابو کر کے محبت کے ساتھ باتیں کرے تو اس کے گھر کی زندگی کتنی پیاری ہوگی۔ لیکن دوسرا بندہ ایسا ہو جس کے کئی سارے پیٹرول پمپ ہوں، لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو، جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے ادھر سے بیوی لعنت کر رہی، ادھر سے بیٹا ڈانٹ رہا ہے، ادھر سے بیٹی کی کوئی شکایت آ گئی، ابھی اسی میں باہر بھی پریشان اور گھر کے اندر داخل ہوا تو بھی پریشان، تو یہ جہنم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس وجہ سے اپنے حال پر رحم کرو۔ ماں باپ کے سامنے ہمیشہ خوشی یا بے خوشی لیکن مسکراہٹ کے ساتھ ملاقات کرو، ان سے پوچھو ابو میرے لیے کوئی خدمت ہو، اور ظاہر ہے ماں باپ زیادہ تر بوڑھے ہوتے ہیں، ان کے سر کو مالش کرو، پاؤں دباؤ، ہاتھ دباؤ، جسم کی خدمت کرو، جو کچھ اس کو محبوب ہے کھانے پینے کے اعتبار سے اس کو کھلانے کی کوشش کرو، اور اسی کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو والدین کا ادب احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب